اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کام کا آغاز ہم کریں گے خطوط سے۔ امید کرتی ہوں کہ جماعت نحم کے تمام بچے باخیریت ہوں گے۔ خط کا عنوان ہے ہمارے پاس چچا کے نام۔ چچا کے نام خط ہے۔ مزاج پرسی اور چچی کی بیماری پر تشویش خط کے اندر ظاہر کرنی ہے۔ اس میں ہمیں چونکہ پتہ لگا ہے کہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہم نے ان کی بیمار پرسی کے لیے خط لکھنا ہے اور اپنی پریشانی، اپنی تشویش کو بھی ظاہر کرنا ہے کہ چچی کی طبیعت کا خراب ہونا ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ شاید آپ نے خط نہ لکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ابا جان نے خط لکھا، جواب ندارد۔ امی جان نے مکتوب بھیجا، رسید نہیں ہے۔ اب میں خود یعنی آپ کا بھتیجا خط لکھ رہا ہوں، امید ہے کہ جواب سے محروم نہیں رہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ چچی جان کی صحت کیسی ہے، بخار اترا یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی رائے کیا ہے؟ اگر آپ کے ہاں جو ہے وہ تشفی اویز علاج ممکن نہیں تو انہیں یہاں لے آئیے، لاہور میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج میسر آ سکتا ہے۔ تکلیف فرمائیے اور چچی جان کو یہاں لے آئیے۔ دسمبر آ رہا ہے، موسم سرما کی تعطیلات ہونے والی ہیں، میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اگر افتخار بھائی آ جائیں تو بہت اچھا، لاہور کی سیر کریں گے اور مل کر پڑھیں گے۔ میں انہیں بھی خط لکھ رہا ہوں، چچی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں۔ زیادہ آداب، آپ کا بھتیجا شہریار احمد فتیانہ۔ اسی کے ساتھ ہم خط نمبر 6 بھی کر لیں گے۔ چھوٹے بھائی کے نام خط۔ اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے اس کو نصیحت کرنی ہے، بڑے بھائی کے طور پر اس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اس کا وقت کتنا قیمتی ہے، اسے اپنی پڑھائی کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، برے لوگوں کی، برے دوستوں کی صحبت سے دور رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماں باپ نے اس کے ساتھ کس طرح کی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور اسے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ آپ کا خط آیا، پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ابو جان کا مکتوب بھی موصول ہوا کہ نوید کو تعلیمی احتیاط کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل لگا کر پڑھتے لکھتے نہیں اور ایسے دوست پیدا کر رکھے ہیں جو شریف کم اور آوارہ زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے دوستوں کی صحبت تعلیم میں ناکامی اور اخلاق میں پستی کا موجب ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، خوب محنت کرو، پاکیزہ اخلاق سیکھو تاکہ نہ صرف اپنی ذلت و رسوائی سے بچ جاؤ بلکہ اپنے بزرگوں پر بھی کوئی عرف نہ آنے پائے۔ نوید، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ سزا دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ اب ایسے وقت دوستوں کو سلام کرو اور پڑھنے لکھنے میں پوری توجہ صرف کرو۔ امتحان سر پر ہے، نہ پڑھو گے، محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے، ناک کٹواؤ گے، خاندان کی عزت پر حرف آئے گا، دوستوں میں کیا عزت رہ جائے گی، ماں باپ کو کتنی کفت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسی شکایت نہیں آئے گی، آپ خود اپنی عزت کا پاس کریں گے۔ زیادہ دعا، آپ کا بھائی طیب الرحمن۔ کام کا اختتام کریں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔